تاریخ الادب العربی، عربی ادب کی تاریخ کے بارے میں ہم بات کریں گے آج۔ ادب جو ہوتا ہے نا، جو یعنی ان چیزوں کو ادب کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے دل کو بھاتی ہیں، جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں، وہ چیزیں جو ہماری سماعتوں سے ٹکرائیں تو ہمیں اچھا محسوس ہو، ہماری نظروں سے گزرے تو ہمیں اچھا محسوس ہو، ہماری طبیعت میں نشاط اور چستگی پیدا کریں، اسے ہم ادب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ ادب جو ہوتا ہے، اب ہم یہاں پہ تھوڑی سی چونکہ تاریخ الادب العربی کی بات آ گئی ہے، تو تاریخ الادب العربی کیا ہے؟ تاریخ الادب العربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا یعنی عربی جو قوم ہے نا، اس قوم کا فخر، اس قوم کی وحدت اور اس قوم کا جو شرف ہے، اس کی عظمت ہے، وہ تاریخ الادب العربی کے ساتھ متصف ہے عرب قوم کی۔ تو اگر تاریخ الادب العربی کو ہٹا دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ عربی قوم کا فخر، ان کی شرافت اور ان کی جو وحدت ہے وہ دڑم سے گر جائے گی۔ تو کسی بھی قوم کا جو ادب کی جو تاریخ ہوتی ہے، تو دراصل وہ ان کی عظمت کا اظہار ہے، کسی بھی قوم کی ادب کی جو تاریخ ہے۔ تو اسی طرح جو عربی ادب کی تاریخ ہے وہ بھی ان کی عظمت کا اظہار ہے۔ اچھا جی، اب ہم شروع کریں گے کہ من القائل الادب عبارت عن معرفت ما یحترز به من جمیع انواع الخطا۔ ادب کی کچھ تعریفات شروع میں اس نے ذکر کی ہیں۔ پہلی تعریف ادب کی جو کہ علامہ عبدالقاہر جرجانی، جو کہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 400 سے ان کا تاریخ پیدائش ہے اور 471 ان کا تاریخ وفات ہے۔ بیک وقت جو ہے وہ لغت اور ادب کے بہت بڑے ماہر اور ان ماہرین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ ادب جو ہے وہ عبارت عن معرفت، عبارت ہے ایسی چیز کی معرفت سے، یعنی ایسی چیز کے جاننے کا نام ہے، ما یحترز به من جمیع انواع الخطا، کہ جو ہمیں بچا لے تمام طرح کی غلطیوں سے۔ جمیع انواع الخطا، جو ہمیں تمام طرح کی غلطیوں سے بچا لیتا ہے، تو وہ جو ہے ادب ہے۔ کہ ادب ایسی چیز کے، ایسی معرفت کے جاننے، ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے، ایسی چیز کے جاننے کا نام ہے کہ جو جب ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم تمام طرح کی غلطیوں سے بچ جائیں، تو یہ ادب ہے۔ یہ تعریف کس نے کہی؟ یہ عبدالقاہر الجرجانی نے کی ہے۔ دوسری تعریف کی ہے جی ابو منصور جوالیقی نے، اور ابو منصور جوالیقی جو ہیں یہ بھی 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، اور 465 سے لے کر 540 ہجری جو ہے وہ ان کا زمانہ ہے، اور بغداد ان کا جائے مسکن تھا۔ انہوں نے تعریف کی ہے کہ الادب فی اللغہ حسن الاخلاق و فعل الاخلاق و فعل المکارم، کہ جو لغت کا ادب ہے، لغہ میں ادب کیا کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق اور اچھے افعال، یعنی افعال کا اچھا ہونا اور اخلاق کا اچھا ہونا کسی بھی زبان کا وہ ادب خود بخود بن جائے گا۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ اگر کسی بھی قوم کے سردار، کسی قوم کے بڑے، اگر ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی جو ہے وہ ان کے ذہن کی پاکیزگی کو لائے گی، اور ان کے ذہن کی پاکیزگی جو ہے وہ عمدہ عبارات اور عمدہ کلام کرے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ادب کیا ہے؟ ادب جو ہے وہ لغہ میں حسن اخلاق اور فعل مکارم کو کہتے ہیں، یعنی کہ اچھے افعال کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی تیسری جو ہمارے پاس ادب کی تعریف ہے وہ ابو زید الانصاری، جو کہ بہت بڑے لغوی ہیں، بصرہ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ 2 صدی ہجری ہے، 122 سے لے کے 215 ہجری تک ان کا زمانہ ہے۔ انہوں نے ادب کی تعریف کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ الادب یقع علی کل ریاضت محمودۃ یتخرج بها الانسان علی فضیلۃ من الفضائل، کہ ادب جو ہے نا یہ یقع علی کل ریاضت محمودہ، یعنی یہ انسان سے جتنی بھی اچھی صفات واقع ہوتی ہیں، یعنی انسان سے جو اچھی کوششیں صادر ہوتی ہیں، جو اس سے نکلتی ہیں اس کی ذات سے، تو یتخرج بها الانسان یعنی اس کی ذات سے نکلتی ہیں، تو علی فضیلۃ من الفضائل، کہ جس سے انسان جو ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو کوئی مراتب میں سے کوئی مرتبہ یا فضائل میں سے کوئی فضیلت دے کر جائے، تو وہ ادب کہلاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے افعال سے، انسان کے جسم سے نکلنے والی وہ صفات حمیدہ،
کہ جو انسان کی عزت بڑھانے کا اور اس کی صفات میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ تعریف کی ہے ابو زید انصاری نے کہ الادب یقع علی کل ریاضت محمودہ، کہ ادب کا اطلاق کیا جاتا ہے ان تمام اچھی کوششوں، اچھی صفات پر جو کہ انسان سے نکلتی ہیں اور اس کی فضیلت یا اس کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو بڑھانے کا اس کو سبب بنتی ہیں، تو اس کو ہم جو ہے وہ ادب کہتے ہیں۔ یہ تیسری تعریف ہے جی ابو زید انصاری کی۔ خلاصہ کیا ہے؟ 3 تعریفات کی ہیں ٹوٹل ادب کی۔ پہلی تعریف جو کہ علامہ عبدالقاہر جرجانی نے کی ہے، اور یہی تعریف جمہور کی تعریف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ ایسی چیزوں کے جاننے کا نام ہے کہ جو آپ کو تمام طرح کی غلطیوں سے بچا لے۔ ایسی معرفت جو آپ کو تمام طرح کی غلطیوں سے بچا لے، اسے ہم ادب کہتے ہیں۔ اور دوسری تعریف ابو منصور جوالیقی نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ادب کا مطلب لغہ میں یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ کے افعال اچھے ہیں۔ اور تیسری تعریف ابو زید الانصاری نے کی ہے، اور وہ جوالکی کا ڈیٹ آف برتھ میں تھا جی جوالکی نہیں ہے، یہ جوالیقی ہیں، اور ان کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 465 ہجری ہے۔ تو جو ابو زید انصاری ہیں انہوں نے تیسری تعریف کی ہے، اور تعریف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ یعنی اطلاق ہے اس کا ان تمام صفات حمیدہ پر، ان ریاضات محمودہ پر کہ جو انسان سے صادر ہوتی ہیں اور اس کے فضائل میں فضیلت کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ابو زید انصاری نے کی ہے۔ تو 3 تعریفیں ادب کی ہیں جی، میں نے ابھی سبق کے دوران کسی سے سننی ہے، اس لیے آپ ابھی اس کو مائنڈ میں رکھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں جی 4 نمبر پہ، اس نے بات کی ہے کہ کم عدد العناصر الاساسیہ للادب۔ ادب کے جو بنیادی بڑے عناصر ہیں، عناصر اساسیہ ہیں، تو وہ کتنے ہیں؟ تو اربعۃ، 4 ادب، کسی بھی ادب، جو کوئی بھی زبان کا ادب ہوتا ہے، اس کے بنیادی طور پہ 4 بڑے عناصر ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ العنصر العقلی، العنصر العاطفی، العنصر الخیالی، اسے عنصر نہیں پڑھنا، اور العنصر الفنی۔ تو یہ 4 طرح کے بڑے جو ہے وہ عناصر ہیں، اساسی عناصر، یہ کسی بھی زبان کا جو ادب ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں۔ تو پہلا اس نے عنصر جو بیان کیا ہے وہ عنصر عقلی ہے۔ عنصر عقلی کیا ہوتا ہے جی؟ عنصر عقلی اس نے تعریف کی ہے نیچے کہ بماذا سمیت الافکار التی یأتی بها الکاتب لبناء الموضوع والتعبیر الفنی فی الادب، یعنی وہ افکار ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے کاتب جو ہے وہ ادب کے حوالے سے کوئی موضوع بناتا ہے، یعنی اس کی وہ بماذا سمیت الافکار، ان افکار کو کہا جاتا ہے کہ التی یاتی بہا الکاتب، جسے کاتب لاتا ہے کوئی موضوع بنانے کے لیے، اور والتعبیر الفنی فی الادب، یا کہ لکھتے وقت وہ افکار کے جو یعنی ایسی تعبیرات فنیہ جو اس کے ذہن میں امڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو عنصر عقلی کہتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں، کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں، کوئی واقعہ لکھتے ہیں، تو اس وقت 4 طرح کے ایکٹ جو ہیں وہ آپ کی ذات سے صادر ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی جو عقل ہے، وہ اس کے جو ہے نا وہ جاتی ہے اس کی گہرائی میں، اور وہ موضوع کی بنیاد رکھتی ہے۔ آپ اپنے اس موضوع کی بنیاد اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، اسے عنصر عقلی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ افکار جو آپ کے مائنڈ میں امڑ رہے ہیں، اور آپ نے اسی کو بنیاد بنا کر، اور وہ تعبیرات جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کے آپ نے کوئی سٹوری لکھنی ہے، کوئی بک لکھنی ہے، کوئی کتاب لکھنی ہے، تو ان یعنی افکارات کو آپ عنصر عقلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یعنی عنصر عقلی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ افکار کہ جن کے ذریعے کاتب جو ہے وہ ادب کے حوالے سے کوئی موضوع بناتا ہے، اور پھر لکھتے وقت جو ہے وہ جو جب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو وہ افکار ہیں، وہ افکار اس کے ذہن میں پیوست ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں مستحضر ہوتے ہیں، تو ان افکار کو ہم عنصر عقلی کہتے ہیں۔ تو یہ ادب کے جو بنیادی عناصر ہیں اس میں سے پہلا عنصر ہے۔ دوسرا عنصر ہے جی، اس کو کہتے ہیں عنصر عاطفی۔ عنصر عاطفی کیا ہے؟ کہ الشعور الذي يثيره الموضوع في نفس الكاتب ويحاول ان يثير في نفس القاری سمی العنصر العاطفی، کہ عنصر عاطفی وہ شعوری کیفیات ہیں، یعنی وہ شعور ہے کہ الذي يثير الموضوع فی نفس الکاتب، کہ جب کوئی کاتب کسی موضوع میں لکھنے لگتا ہے
تو وہ اپنی ذات پہ اس کو طاری کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی دکھ بھرا مرثیہ لکھنے لگاؤں تو میری ذات کے اندر ایک دکھ طاری ہو جائے گا، یعنی وہ میرے ذہن پہ بھی طاری ہوگا، میری سوچ پہ بھی طاری ہوگا، اور بعض مرتبہ تو میرا وجود پورا جو ہے وہ اس خیال میں کھو جائے گا۔ تو اس کو عنصر عاطفی کہتے ہیں۔ عاطفت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب جذباتیت بھی ہے، رو میں بہہ جانا بھی ہے، یعنی آپ اس خیال میں کھو جاتے ہیں کہ عنصر عاطفی کا مطلب یعنی یہ نکلا کہ الشعور وہ شعور وہ کیفیت کہ الذی یسیرہ الموضوع فی نفس الکاتب، کہ کاتب جو ہے جس ٹائم وہ کسی موضوع پہ قلم اٹھاتا ہے تو اس وقت وہ اس پر اثر کر رہی ہوتی ہیں وہ کیفیات، اور ویحاول، اور پھر کاتب یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان یثیر فی نفس القاری، کہ جو ریڈر ہوگا جو اس تحریر کو پڑھے گا تو وہ بھی اسی طرح اس میں کھو جائے جیسے کہ میں کھو گیا ہوں، یعنی میرا پڑھنے والا جو ہے وہ بھی اسی طرح یعنی اس ٹاپک میں جب اس کو پڑھے، مثلا اگر کوئی دکھی تحریر ہے تو وہ پڑھتے وقت اس کے آنسو نکل جائیں، تو جس طرح کہ میں اب کھویا ہوں اور لکھتے ہوئے میرے آنسو نکلتے ہیں، اس طرح پڑھنے والا جب پڑھے تو اس کے بھی آنسو نکلیں۔ تو یہ ہے جی کہ موضوع کی جو تاثیر ہے جو کہ نفس کاتب پہ طاری ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہی نفس قاری پہ بھی طاری ہو جائے، تو اس کو جو ہے وہ تعبیر کیا ہے کس سے جی؟ عنصر عاطفی سے، یعنی جو جذباتی عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ پہلا عقلی عنصر ہے کہ وہ موضوع بناتا ہے اپنے دماغ میں، جب موضوع بن جاتا ہے اور تعبیرات فنیہ اس کے مائنڈ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر وہ قلم لے کے بیٹھتا ہے اور لکھنے لگتا ہے۔ اب وہ اپنے اوپر کیفیت طاری کرتا ہے اور اس کیفیت میں کھو جاتا ہے۔ اگر اس نے محبت میں لکھنا ہے تو وہ محبت کے اس پہلو میں کھو جائے گا، اگر اس نے دکھ میں لکھنا ہے، جس بھی موضوع میں لکھنا ہے تو وہ اس خیال میں کھوئے گا اور پھر وہ لکھے گا، اور وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ میری تحریر جب اگلے کے پاس پہنچے گی تو اگلا پڑھنے والا بھی اسی خیال میں کھو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں جی عنصر عاطفی، کہ الشعور وہ شعوری کیفیات، کہ الذی یسیرہ الموضوع فی نفس الکاتب، کہ جو اثر انداز ہوتی ہیں اس موضوع کے ذریعے اس وقت کاتب میں بھی، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ان یثیر فی نفس القاری، کہ یہ قاری کے اوپر بھی اسی طرح جو ہے وہ اثر انداز ہوں، تو سمیہ العنصر العاطفی، تو ایسی کیفیات کو ہم عنصر عاطفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی عناصر اساسیہ اربع میں تیسرا بڑا عنصر جو پایا جاتا ہے اسے ہم عنصر خیالی کہتے ہیں۔ عنصر خیالی کیا ہے؟ عنصر خیالی یہ ہے کہ القدرۃ علی النظر الی الاشیاء نظرا قویا وعمیقا فی الادب تسمى العنصر الخیالی، کہ عنصر خیالی جو ہے وہ آپ کا یعنی آپ کی وہ قدرت ہے اشیاء کو سوچنے، ان کی گہرائی میں جانے، ان کو پرکھنے کے حوالے سے، آپ کی وہ قدرت، وہ ملکہ کہ جس کے ذریعے آپ کسی موضوع کے اندر اس کی گہرائی میں کھو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ ایک گہری نظر سے اسے دیکھتے ہیں، یعنی موضوع کے حوالے سے چیزوں کے بارے میں گہرائی کے ساتھ جو آپ سوچتے ہیں، آپ کے جو خیالی تفکرات ہوتے ہیں، تو ان تفکرات کا جو عمل ہے۔ اچھا، ہم نے عنصر عقلی پڑھا، عنصر عقلی میں تھا کہ ذہن میں کاتب نے کچھ سوچا اور سوچ کر اس نے ایک مضمون طے کر لیا، اب وہ طے ہو چکا ہوا ہے، اور پھر اب وہ لکھنے بیٹھا ہے تو اس نے کیفیت بھی طاری کی ہوئی ہے۔ اب کیفیت طاری کرنے کے بعد بعض مرتبہ جو بڑے کاتب ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں یا شعراء ہوتے ہیں، تو ان کے کمروں میں وہ اپنی جرنی میں، ہسٹری میں بتاتے ہیں بعد میں کہ جب میں یہ نظم لکھ رہا تھا تو میں نے 100 صفحے پھاڑ دیے، جیسے کہ حفیظ جلندری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ترانہ جب لکھنے بیٹھتا تھا اس نے کتنے ہزاروں صفحات جو ہے وہ پھاڑ پھاڑ کے پھینکے ہیں۔ تو وہ ایک لائن لکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں، مزہ نہیں آیا، اسے پھاڑ دیتا ہے، پھر نئے پیج پہ پھر لکھتا ہے۔ تو اب یہ جو اس کا بارہا بار اس کو لکھنا ہے نا، یعنی اس کی یعنی اس نظراً عمیقاً اور قویاً، یعنی النظر الی الاشیاء بنظر قوی وعمیق، یعنی اس تعمق کے ساتھ اور اس گہرائی کے ساتھ جب وہ بارہا بار اس تحریر کو لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو وہ جو اس کا ایکٹ ہے نا، وہ ایکٹ اس کا کیا کہلائے گا؟ عنصر خیالی کہلائے گا۔ ہم کہیں گے کہ یہ اس نے اپنے اوپر وہ کیفیت تخیلاتی کیفیت طاری کی ہوئی ہے، اور اب یہ ایک تحریر دیکھتا ہے اور کہتا ہے مزہ نہیں آ رہا، اسے چھوڑتا ہے، پھر نئی تحریر یا نیا اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ القدرہ علی النظر الی الاشیاء، اشیاء کو دیکھنے کی، پرکھنے کی، تعبیر کرنے کی وہ بنیادی استعداد، وہ قوت کہ جس کی وجہ سے آپ ایک قوی اور عمیق نظر جو ہے وہ ادب میں رکھتے ہوں، تو اس کو عنصر خیالی کہا جاتا ہے۔ یہ عناصر اربع میں تیسرا بڑا عنصر ہے۔
چوتھا عنصر ہے جی عنصر فنی۔ عنصر فنی کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے موضوع بھی ذہن میں سوچا ہوا ہے اور اس نے قلم بھی اٹھایا، اس نے اپنے اوپر حالت بھی طاری کی ہوئی ہے، اور جب وہ لکھ رہا ہے تو طرح طرح کی تعبیرات بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی ہیں، لیکن اگر اسے کتاب لکھنے کا یعنی تصنیف کا اور تالیف کا فن ہی نہیں ہے، اب ہمارا ایک چھوٹا سا تھیسس ہوتا ہے ایم اے کا، ایم فل کا، تو اس کی کتنے لوازمات ہیں جی کہ آپ نے مقدمہ بنانا ہے تو مقدمے میں سب سے پہلے آپ اس میں خطبہ لکھیں گے، پھر یہ لکھیں گے، پھر آپ اسباب اختیار الموضوع لے کے آئیں گے، پھر آپ اس میں اس کا منہجیت الباس لکھیں گے، اس میں آپ جو اہداف الباس لکھیں گے، اس میں جو اسی طرح مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا ہم سوالیہ تیار کریں گے، اور اسی طرح جو ہے پھر ہم بتائیں گے جی کہ میری یہ جو بحث ہے یہ اس کا نام کیا ہے، یہ کون سی ریسرچ بنے گی، ہم وہ بتائیں گے، تو پھر ہم اس کے جو ہے دراسات سابقہ لکھیں گے۔ تو ایک ہمارا ایک چھوٹا سا تھیسس جو ہے اس کو لکھتے ہوئے ہمیں اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے منہج البحث کی، تو یعنی جو کاتب ایک اتنی بڑی کتاب لکھ رہا ہے یا کتنے بڑے فن میں لکھ رہا ہے ادیب، تو اس ضروری ہے کہ اس کے پاس فنی قدرت بھی موجود ہو، یعنی قلم تو چلا، یعنی اس کو ذہن میں تو سب کچھ آ رہا ہے، تخیلات بھی اس پہ، یعنی اس پہ وہ کیفیت بھی طاری ہے، وہ لکھنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن اگر اسے لکھنے کا فن نہیں ہے، آج کے دور میں اگر ہم بات کریں، یہ پہلے دور میں تھا کہ وہ لوگ باقاعدہ کتابت سیکھتے تھے، لکھنے کا ڈھنگ سیکھتے تھے، آج کے دور میں ہے تو ٹائپنگ ہے کہ اسے ٹائپنگ نہیں آتی، اسے جدید اسالیب سے جو ہے وہ واقفیت ہی نہیں ہے، اسے لکھنے کا نہیں پتہ، اسے طبع کا نہیں پتہ، مکاتب، تو جب اسے یہ چیزوں کا پتہ نہیں تو وہ کبھی بھی بڑا ادیب نہیں بن سکتا۔ تو عناصر اساسیہ میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگ جو استعداد میں کم تھے لیکن ان کی جو ہے یہ والی مہارتیں زیادہ تیز تھیں تو وہ بہت آگے چلے گئے، انہوں نے بڑے کام کیے، بڑی کتابیں لکھ لی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بڑے نام نحو کے آتے ہیں، صرف کے آتے ہیں، فقہ کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بڑے فقی اس زمانے میں موجود ہوں، لیکن ان کے پاس یہ مہارت قدرت فنی نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، ان کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی، ان کا علم ہم تک نہیں۔ تو علم کے پہنچانے کے لیے قدرت فنی، عنصر فنی جو ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ عناصر اساسیہ جو ادب کے ہیں اس میں چوتھی چیز جو کہ ادب کا عنصر ہی ہے وہ یہ ہے کہ بماذا سمیت قدرت التالیف والاسلوب۔ اب ان اسالیب کو اور جو آپ کی جو ذہن میں تفکرات، تخیلات ہیں، ان کو تالیف کرنے کی قدرت، اس کا ملکہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور اس کو عنصر فنی کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے جی کہ آپ کا جو ادب ہے اس کے چار بنیادی عناصر ہیں جن کو ہم عناصر اربع، عناصر اساسیہ کہتے ہیں، وہ چار ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عنصر عقلی ہے کہ آپ کسی بھی موضوع کی ذہن میں بنیاد ڈالیں اور اس کے لیے تعبیرات فنیہ اپنے ذہن میں گھمائیں، پھر آپ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کریں، اس رو میں بہہ جائیں، اس منظر میں کھو جائیں، اور پھر لکھیں، اور اس نیت سے کہ جب قاری پڑھے گا تو وہ بھی کھو جائے گا۔ تو یہ عنصر عاطفی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ذہن میں مختلف تعبیرات اور مختلف جو ہے وہ تصورات لے کر آئیں، اس تحریر کو بنانے کے لیے مختلف انداز اور اسلوب اپنانے کی کوشش کریں، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کا عنصر خیالی ہے۔ اور پھر جب آپ کے پاس لکھنے کی قدرت ملکہ موجود ہے، حوالہ میں نے کیسے دینا ہے، سیٹنگ میں نے کیسے کرنی ہے، اور لائن انڈنٹ میں نے کس بنیاد سے طے کرنا ہے، فونٹ کتنا رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، میں نے اس کا جو ہے وہ ہیڈنگ جو ہے وہ جب میں بڑا دوں گا تو کتنے پہ دوں گا، چھوٹا دوں گا تو کیسے دوں گا، تو یہ بہت ایک لمبی ترتیب ہے، پھر علامات ترقیم کی ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ساری قدرت بھی موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عنصر فنی ہے۔ تو یہ چار بڑے عناصر ہیں جی، کوئی ایک جو ہے وہ ان کو دہرائے جلدی سے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ کہ ہم پہنچے تھے 10 نمبر تک۔ 10 میں ہے جی کہ ما ہی الصفات اللازمہ للادب لبلوغ ہدفہ، ما ہی الصفات اللازمہ للادب لبلوغ ہدفہ، کہ ادب کے اہداف تک پہنچنے کے لیے جن صفات کا التزام ضروری ہے، وہ لازم صفات کہ جو یعنی آپ کسی بھی ادب کا جب یعنی اس کے اہداف ٹارگٹ بناتے ہیں، ان ٹارگٹ تک جب آپ پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس 3 چیزوں کا، 3 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 صفات میں سے اگر کوئی ایک صفت بھی مفقود ہو گئی تو آپ اس ٹارگٹ پر نہیں پہنچ سکتے، نہیں جا سکتے وہاں تک۔ ان میں کون کون سی ہیں جی؟ ان میں سب سے پہلی چیز وضوح ہے کہ ادیب جو بھی چیز لکھتا ہے نا اس کی وضاحت دے،
کچھ بھی لکھ رہا ہے اس کی وضاحت دے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں چھوڑ رہا ہے، بلکہ جو بات وہ کر رہا ہے اس کی وضاحت بھی ساتھ دے۔ دوسری چیز ہے جی کہ جو وہ لکھتا ہے وہ بازاری زبان نہ ہو، عام سی بات نہ ہو، بلکہ وہ گہرائی ہو، کہ بات ایک ہو اس میں پورا سمندر چھپا ہوا ہو۔ تو اس انداز سے وہ لکھے کہ اس کے قلم میں گہرائی ہو، اس کا قلم چلے تو ایک گہرائی ہو، اس میں عمق ہو۔ اور تیسری چیز ہے جی السمو، کہ ادیب جو لکھ رہا ہے نا، تو اس کی جو فکر ہے، اس کا جو تخیل ہے، تو وہ اس کا بہت بلند ہو، اس میں یعنی اس میں ایک بلند خیالی جو ہے اس کا وہ اس سے وہ متصف ہو، ان صفات سے متصف ہو۔ سمو کا مطلب کہ وہ اونچی پرواز کرتا ہو، نیچے نہیں اس کا، یہ نہیں کہ وہ جس طرح کے اگر ایک میٹرک پڑھا وہ بھی وہی کر رہا ہے اور ایک ادیب صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، یا ایک عام بندہ بھی وہی کر رہا ہے اور ادیب بھی، تو پھر ادیب اور عام بندے میں فرق نہیں ہوگا۔ تو یعنی وہ ادب کا جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، ان اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ کو جن صفات میں ملکہ پیدا کرنا ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ جو لکھیں اس کی وضاحت دیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ آپ میں گہرائی بھی ہو، یعنی آپ جو بات کریں گہری بات کریں، اور تیسری صفت اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو تخیل ہے، آپ کے جو تفکرات ہیں، آپ اس میں عمق ہو یا اس میں سمو ہو، یعنی اس میں بلندی موجود ہو، اس میں بڑھوتری ہو، اس میں جدت ہو، نئی چیز ہو۔ سمو کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صفات لازمہ ہیں ادب کی، جو کہ اس کے اہداف تک پہنچنے میں آپ کو مدد فراہم کریں گی۔ تو ادب کی اگر یہ سوال آتا ہے کہ ادب کی صفات لازمہ کتنی ہیں، تو وہ 3 ہیں جو کہ ہدف تک پہنچاتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ تو وہ ایک جی الوضوح ہے، دوسرا العمق ہے، اور تیسرا السمو ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ ما ہی القوى الادبیہ الاساسیہ، ما ہی القوى الادبیہ الاساسیہ، کہ جو ادب کی جو بنیادی قوتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ادب کی جو بنیادی قوتیں ہیں، اب تک ہم نے ادب کی تعریفیں پڑھی، ادب کی 3 تعریفیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ہاں جی، ابو منصور جوالکی کے نزدیک ادب کی کیا تعریف ہے؟ عابدہ نظر بتاؤ ذرا۔ افعال اور اچھے اخلاق۔ جی تو اب ہم پڑھ رہے ہیں جی کہ تو اس کے بعد پھر ہم اس کے عناصر اربع ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں 4 عناصر ہم نے عنصر عقلی پڑھا، پھر ہم نے عنصر عاطفی پڑھا، پھر ہم عنصر خیالی پڑھا، اور پھر ہم نے عنصر فنی پڑھا۔ پھر ہم نے ادب کے اہداف تک پہنچنے کی جو لازم صفات ہیں وہ 3 صفتیں ہم نے پڑھی، کہ الوضوح ہو، العمق ہو، اور السمو ہو۔ اور اب ہم جو یہاں پر جو چوتھی بحث ہم نے چھیڑی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے کہ آپ کو ادب کی جو بنیادی قوتیں ہیں، جو بنیادی ملکے ہیں ادب کے، تو وہ کتنے ہیں؟ تو وہ 4 ہیں، 4 بنیادی ادب کے جو ہے نا وہ ملکے ہیں۔ اچھا جی، اس کو ملکہ نہیں، یہ ملکۃ الطبیعیہ، الملکۃ المخیلہ، الملکۃ العاطفہ، اور الملکۃ التذوق یا الذوق جس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی طور پہ جی ادب کی بنیادی قوتیں یہ 4 ہیں، 4 ملکے ہیں۔ پہلی ہے جی آپ کی جو الملکۃ الطبیعیہ، آپ کی جو ہے وہ طبعی صلاحیت، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم خداداد صلاحیت بھی کہہ دیتے ہیں، طبعی صلاحیت آپ کی۔ اور دوسری ہے آپ کی جو ہے وہ تخیلاتی صلاحیت، اور تیسری ہے آپ کی شعوری یا جذباتی آپ کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کو ملکہ عاطفیہ سے یا عاطفہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ پھر آپ کا تذوق، ذائقہ، ذوق، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ چیز پھر چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے۔ اس نے ہر ایک کی وضاحت دی ہے اشارتاً، تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا واضح کر کے نکلوں گا۔ اس نے کہا جی کہ بماذا سمیت الملکہ التی توجہ الانسان الی الادب الملکۃ الطبیعیہ، طبعی صلاحیت جو ہے وہ کون سی صلاحیت ہوتی ہے؟ کہ وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو یعنی انسان کو یعنی توجہ الانسان الی الادب، انسان کو ادب کی طرف مائل کرتی ہے۔ اب جو بندے ادیب ہوتے ہیں اللہ نے ان میں وہ صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم جوش مارتی ہے اور وہ فوراً سے ادب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ طبعی صلاحیت ہے، اس کو الملکۃ الطبیعیہ کہتے ہیں، کہ اس کے اندر فطرت سے یہ ملکہ ودیت رکھا گیا تھا، کہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اس طرف مائل ہو گیا۔
تو اس کو ہم کہتے ہیں جی الملکۃ الطبیعیہ، فطری صلاحیت، طبی صلاحیت، یعنی ادب کی طرف، یعنی انسان کی وہ صلاحیت کہ جو اس انسان کو ادب کی طرف مائل کر دے، اسے ملکہ طبیعیہ کہتے ہیں یا اسے طبعی صلاحیت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے جی الملکۃ المخیلہ یا الملکۃ المخیلیہ یا تخیل، مختلف الفاظ سے آپ نے اس لفظ کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ جی کہ اس بماذا سمیت الملکہ التی تنقل المحسوسات الی عالمها، تخیلاتی صلاحیت جی، یعنی وہ صلاحیت کہ جس کے ذریعے جو ایک ادیب ہوتا ہے نا، وہ محسوسات کو جو ہے وہ قاری تک پہنچاتا ہے، ریڈر تک پہنچاتا ہے، تو اس کو ہم ملکہ یعنی مخیلہ کہتے ہیں۔ محسوسات کا مطلب یہ ہے، اب میں اس بات کو آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، محسوسات کا مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نا چھو نہیں سکتے، وہ ہم محسوسات انہیں کہتے ہیں۔ ایک تو چیزیں ہوتی ہیں نا جو مانوی چیزیں، جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ لیا، ہم نے چھو لیا، لیکن جیسے ہم سونگھتے ہیں کسی چیز کو، یعنی جو ہماری حصیں ہوتی ہیں، تو اب یہ ان کو ہم محسوسات سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یعنی فی الوقت وہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن جو ملکہ یعنی جو آپ کی جو یعنی تخیلاتی صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو اس وجہ سے یہ نام دیا گیا، یہ ملکہ اس کو یوں کہا گیا کہ جو محسوسات کو عالم کی طرف جو ہے وہ منتقل کرتی ہے۔ کس طرح؟ بعض مرتبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض خواتین کا خاص طور پہ، کہ پہلے تو بہت ہوتا تھا ٹرینڈ، اب تو موبائل آ گیا، کم ہو گیا، ڈائجسٹ پڑھتی تھیں، مطلب مختلف ٹائپ کے ڈائجسٹ ہوتے تھے۔ تو جب ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں تو یعنی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سٹوری میں اس بندے کے ساتھ ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اس کیفیت میں ہم ہوتے ہیں، اور اس ٹائم ہمارے اوپر ایک عجیب سا حال طاری ہوتا ہے، اور ہم یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کا جو ہیرو ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ اگر کسی جنگل میں ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اسی جنگل میں ہیں۔ یہ جو آپ کی مختلف ڈائجسٹ میں جو سٹوریز آتی ہوتی تھی نا ہارر قسم کی، ایسے تو وہ اس ٹائپ کا اسے بناتے تھے کہ بندے کو چین ہی نہیں آتا تھا، نہ روٹی اندر جاتی تھی، نہ کوئی چیز، دل کرتا تھا صبح لے کے بیٹھو تو رات تک اسے پڑھتے رہو، اور بس اسی میں کھو جاتا، اور ایسے ہر وقت اس کا ایک خاص قسم کا اثر چڑھ جاتا ہے اوپر بندے کے دماغ پہ، اور حتیٰ کہ بعض دفعہ تو کوئی اگر اس طرح کی دکھی ہو تو بخار ٹائپ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک، اس کو کہتے ہیں تخیلاتی صلاحیت، یعنی ادیب میں ایک ایسی تخیلاتی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یعنی وہ محسوسات کو عالم کی طرف منتقل کر دے، یعنی حالانکہ وہ چیزیں وہی ہیں کہ جو آپ ان کو جانتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ادیب جیسے انور مقصود ہے، اس کی ایک مشہوری بھی چلتی، اب کوئی ادیب اگر جو ہے وہ چائے کے اوپر لکھتا ہے، اب چائے آپ پیتے بھی ہیں، آپ کو چائے کا ذائقہ بھی پتہ ہے، آپ کو اس کا ذوق بھی پتہ ہے، لیکن جب ادیب چائے کو لکھے گا نا تو وہ چائے کو اس انداز سے لگے گا کہ چائے آپ روز پیتے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا آپ کو مزہ دے گا، آپ کو یوں لگے گا گویا وہ مٹھاس آپ کے منہ میں آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ تنقل المحسوسات الی عالمہا۔ عالمہا کا مطلب کہ آپ پہلے سے اس سے واقف بھی ہیں، آپ اس کیفیت کو جانتے بھی ہیں، لیکن جب آپ نے کسی ادیب کی تحریر میں اس کیفیت کو پڑھا ہے تو آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں بلکہ آپ نے اسے محسوس کیا ہے کہ وہ آپ کے تن بدن پہ چھا گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی تنقل المحسوسات الی عالمہا۔ تو جو ادیب ہوتا ہے اس میں ایک ملکہ ہوتا ہے، اس میں ملکہ تخیل، یعنی اس میں ایک تخیلاتی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ تخیلاتی صلاحیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محسوسات کو اس کے عالم کی طرف منتقل کرتا ہے، یعنی جو چیزیں فی الوقت انسان کو میسر نہیں، لیکن وہ اپنی تحریر میں اس طرح بناتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں یعنی اس چیز کا ذائقہ چکھ رہا ہوں۔ مثلا کہ وہ کسی باغ کی مثلا شہر لاہور، اب ایک ادیب کی تحریر تھی اب حالانکہ لاہور آپ سب گئے ہیں، بارہا بار گئے ہیں، لیکن جس طرح کہ وہ لاہور میں ہوتا ہے جی، ایسے وہ ایک تخیلاتی کیفیت بناتا ہے جی، لاہور کے یہ دروازے تھے، راوی بہتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا، تو اب بندہ وہ پڑھ کے بندہ یعنی ایک کشش میں چلا جاتا ہے کہ ہاں یار لاہور ایسے ہی تھا۔ تو اس طرح جو ادیب ہوتا ہے نا وہ تحریر کو ایسے کرتا ہے کہ عام سی بات بھی ہوتی ہے تو جب وہ ادیب کی زبان سے نکل کے آتی ہے تو اس میں ایک ایسی تخیلاتی کیفیت ہے کہ وہ محسوسات کو اس کے عالم میں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے جی ملکہ تخیل۔ اس کے بعد جی تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو آپ کا شعوری یا پھر جذباتی صلاحیت، جس کو ملکہ عاطفیہ یا عاطفہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہ بماذا سمیت الملکہ التی تتاثر
وتنفعل بالمناجیات فی کل نفس و قلب تو یسمى الملکۃ العاطفہ، یعنی کہ اس ملکہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یعنی الذی تتأثر وتنفعل بالمناجات فی کل نفس و قلب، کہ ادیب جو ہوتا ہے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی الذی تتأثر وتنفعل بالمناجات، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ جو یعنی یہ جو کیفیت ہے یہ سب کے اوپر، فی کل نفس و قلب کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اوپر وہ اس کیفیت کو طاری کرے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، اصل میں اس میں ایک لفظ اس نے استعمال کیا ہے مناجیات کا۔ مناجیات کا لغت میں مطلب ہے جی سرگوشیاں کرنا، یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جیسے من میں آئی ہوئی اندر کی بات، جیسے ہے نا اپنے من میں ڈوب کر، تو یعنی من میں اپنے اندر ایک دل میں کوئی بات ابھری ہے، آپ کے دل میں کوئی چیز یعنی آئی ہے، تو اس جو ملکہ عاطفہ ہے اس میں شعوری یا جذباتی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ چیز کہ جس نے ادیب کو، آپ نے پیچھے ابھی ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک پڑھا ہے نا، عناصر کے اندر بھی ہم نے عنصر میں بھی یہ چیز پڑھی ہے، اس سے ملتی جلتی چیز ہے، لیکن صرف اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں اس نے مناجیات کا لفظ ذکر کیا ہے، یعنی ادیب کے اندر جو سرگوشیاں، اس کے من میں جو چیز پھوٹی ہے، اس کے من میں جو آ رہا ہے، تو پڑھتے ہوئے یعنی اس کے من میں جو خیال پیدا ہوئے ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہر نفس و قلب میں بھی یہی خیال پیدا ہوں، تو اس ملکہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ الذی تتأثر وتنفعل بالمناجات فی کل نفس و قلب، کہ وہ متاثر کرے اور بالفعل انہی سرگوشیوں کے ساتھ کرے، ان سرگوشیوں کو لے کے چلے ہر نفس میں اور ہر قلب میں، یعنی کہ ہر بندے پر وہ کیفیت طاری ہو کہ جس طرح اس خیال میں جانے کے بعد جو مائنڈ، آپ کے مائنڈ میں جو چیز چل رہی ہے تو دوسرے کے مائنڈ میں بھی وہی چیز چلنی چاہیے۔ اس کو بڑے ادیب، اب تو پتہ نہیں، بڑے ادیب جب سٹوریز لکھتے تھے، ڈرامے یا فلمیں یا اس طرح، تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یعنی جب وہ واقعہ ہو رہا ہوتا تھا تو دیکھنے والے جو ناظرین ہیں، تو ناظرین آپ دیدہ ہو جاتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، اب اس کے دل میں ایک چیز چل رہی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جی کہ تتأثر بالفعل المناجیات فی کل نفس و قلب، کہ جو لکھتے وقت اس کے دل میں آیا کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، اسی طرح جو یعنی جب وہ پڑھے جو کوئی بندہ تو وہ ہر نفس کو بھی اسی طریقے سے متاثر کرے۔ اس کو کہتے ہیں جی اپنا ملکہ عاطفیہ یا عاطفہ۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے جی اس میں، وہ ہے جی ذوق۔ ذوق کیا ہے جی؟ بماذا سمیت الملکہ التی تستمتع بالجمال والذی یجعل الادیب متلبسا بموضوعہ، کہ اس ملکہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں جو ادیب ہوتا ہے وہ ایسی خوبصورتیوں کو یعنی تستمح یعنی بھرتا ہے، سامنے لاتا ہے، کہ والذی یجعل الادیب متلبسا بموضوعہ، کہ جو کہ ادیب کو اس موضوع کے ساتھ جو ہے وہ خاص کرتی ہیں، اس موضوع کے ساتھ لے آتی ہیں، یعنی ذوق ایسا ملکہ ہے کہ ادیب جو ہے وہ کسی موضوع کے اندر کھو جاتا ہے اور اس موضوع کے ساتھ اس طرح متلبس ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کریکٹر میں ڈھل جاتا ہے، تو اس کو ذوق کہتے ہیں۔ کہ ادیب جب کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس وقت وہ اس میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ گویا وہ اسی کریکٹر میں، اسی کردار میں، اسی تمثل میں کیا ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، تو وہ ملکہ اس کو اس وجہ سے یہ نام دیا گیا کیونکہ اس میں ادیب جو ہے وہ ایسی خوبصورتیاں کو سامنے لاتا ہے کہ والذی یجعل الادیب، جو کہ ادیب کو اپنے موضوع کے ساتھ بالکل خاص کر دیتی ہیں، اس موضوع کے ساتھ متلبس بنا دیتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جی ذوق۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ادب کے عناصر اور اسی طرح اہداف کی جو حاصل کرنے کی جو صفات ہیں، وہ پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھا کہ جو ادب کی جو بنیادی اساسی قوتیں ہیں وہ بھی چار ہیں، چار طرح کے جو ملکے ہیں، اس میں پہلا ملکہ طبیعیہ ہے، جو آپ کی فطری صلاحیت ہے کہ جو آپ کو ادب کی طرف مائل کرتی ہے، وہ آپ کی فطری صلاحیت ہوتی ہے، اگر کسی بندے میں وہ فطری ہی نہیں ہے، جتنا مرضی کوشش کرے تو وہ ادب کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے پھر ہے جی تخیلاتی صلاحیت، آپ کی تخیلاتی صلاحیت یہ ہے کہ آپ محسوسات کو اس کے عالم تک پہنچا دیں،
تو یہ ادیب کی تخیلاتی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور ادیب کی جو شعوری یا اس کی جو جذباتی صلاحیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی وہ یعنی اس انداز سے اپنے واقعے کو، اپنے کردار کو پیش کرے کہ جو شعوری کیفیت ادیب پہ طاری ہے وہ کیفیت سب پہ طاری ہو جائے۔ اور ذوق کیا ہے جی؟ ذوق کہ ادیب جو ہے وہ کسی موضوع کے اندر جو ہے وہ کھو جائے، گویا کہ وہ اس موضوع میں ڈھل جائے، اور ایسی خوبصورتی اور ایسے جمال کے ساتھ اس موضوع کو لے کے چلے کہ اس میں کھو جائے اور اسی کا ہو کے رہ جائے، تو اس کو کہتے ہیں جی ذوق۔ تو یہ چار جو ہیں یہ ادب کی بنیادی قوتیں ہیں۔ تو 3 تعریفات ادب کی، 4 اس کے عناصر آپ نے پڑھے ہیں، اور جو اہداف کی صفات ہیں وہ بھی آپ نے 3 پڑھی ہیں، اور اس کے بعد اب آپ نے ادب کی 4 قوتیں پڑھ لی ہیں، جس میں فطری صلاحیت، اور پھر اس کے بعد تخیلاتی صلاحیت، پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے شعوری یا جذباتی صلاحیت، اور چوتھی جو ہے وہ ملکہ تذوق یا ذوق کی صلاحیت۔ تو یہ 4 طرح کی صلاحیتیں جو ہیں یہ ادیب کے اندر ہونا ضروری ہیں، یہ اس کی بنیادی مہارات ہیں، بنیادی قوتیں ہیں۔ یہ مہارات کے لحاظ سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ اب آپ آ جائیں جی مقاییس الاربع للادب۔ ادب کے 4 پیمانے ہیں۔ جس طرح ادب کے 4 عناصر ہیں، ادب کی 4 قوتیں ہیں، 3 اس کی صفات ہیں اہداف کو حاصل کرنے کی، اسی طرح ادب کے 4 پیمانے بھی ہیں۔ اور پیمانے سے مراد یعنی ادب کے 4 ایسے اوزان ہیں کہ جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مقیاس الفکرہ، مقیاس الصورہ، مقیاس العاطفہ اور مقیاس العبارہ، یہ باتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے، پہلے جو آپ پڑھ آئے ہیں موضوعات وہی ہیں، لیکن مختلف اعتبارات سے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ بات آپ کو راسخ ہو جائے، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، سمجھ جائیں آپ بات کو۔ تو اس میں ہے جی کہ سب سے پہلے ہے پہلا پیمانہ جو پڑھا وہ ہم نے پڑھا مقیاس الفکرہ یعنی فکر کا پیمانہ۔ دوسرا ہم نے پڑھا مقیاس الصورہ، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کا جو ہے وہ تصورات کا، صور کا پیمانہ۔ تیسرا آپ نے پڑھا مقیاس العاطفہ، آپ کا جو شعور، آپ کی کیفیات، آپ کی جو جذباتیت ہے اس کا پیمانہ۔ اور چوتھا آپ نے پڑھا جو ہے وہ مقیاس العبارہ، عبارات کا اور پھر ان کی تعبیرات کا جو پیمانہ ہے وہ چوتھا پیمانہ ہے۔ تو 4 پیمانے ہیں۔ پہلا پیمانہ ادب کا وہ فکر کا پیمانہ ہے۔ کیا مطلب فکر کا پیمانہ؟ اب اس نے آگے دیے ہیں، ترتیب نہیں اس نے قائم کی۔ پہلا اس نے دے دیا مقیاس الصورہ کا۔ مقیاس الصورہ من مقاییس الادب وہو ثمرۃ الخیال، ٹھیک ہے جی، جو آپ کا تصورات کا پیمانہ ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ آپ کا ثمرۃ الخیال ہے۔ جو آپ تخیلات کی دنیا میں جب کھو جاتے ہیں تو اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو پھل ہے، جو اس کا نتیجہ نکال کے آپ رکھتے ہیں سامنے، تو اس کو مقیاس الصورہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ پیمانہ تھا اور آپ تخیلات میں کھوئے رہے، اور کھونے کے بعد جو فائنلی جو آپ نے جو ایک نتیجہ نکالا، جو چند تصاویر یا جو نمونے یا جو چیز آپ نے اکٹھی کر کے سامنے لائے ہیں، تو وہ آپ کا تخیلات کا پیمانہ کہلاتا ہے، تصورات کا صور کا پیمانہ۔ اور دوسرا پیمانہ جو ہے مقیاس الصورہ کے بعد جو اس نے دیا ہے وہ دیا اس نے مقیاس الفکرہ، فکر کا پیمانہ۔ تو من مقاییس الادب وہو ثمرۃ العقل، فکر کا پیمانہ، جس طرح ہم عنصر عقلی پڑھ کے آئے ہیں نا، یہ وہی چیزیں ہیں لیکن اس کو اور انداز سے ڈھنگ سے لے کے آیا وہ۔ تو مقیاس الصورہ یہ تھا کہ جو آپ کے تخیلات، آپ کے تصورات کا جو ثمرہ ہے اس کو مقیاس الصورہ کہتے ہیں، اور جو آپ کی عقل کا یعنی آپ کی جو عقلی چیزیں ہیں، آپ کے عقل کی سوچوں کا جو پیمانہ ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ مقیاس الفکرہ کہتے ہیں، فکر کا پیمانہ۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے جی مقیاس العاطفہ من مقاییس الادب وہو ثمرۃ الشعور، ٹھیک ہے جی، آپ کی کیفیات، آپ پر طاری ہونے والی شعوری کیفیت، اس کیفیت کے نتیجے میں جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کو آپ مقیاس العاطفہ کہتے ہیں۔ اور مقیاس العبارہ کیا ہے؟ مقیاس العبارہ یہ ہے کہ یہ یعنی وہ پیمانہ ہے جس میں یعنی فصاحت اور بلاغت کا نتیجہ، فصاحت اور بلاغت کا ثمرہ۔ اگر کوئی ادیب کے پاس فصاحت یعنی وہ عیوب سے پاک کلام بھی کرتا ہے اور یعنی بلاغہ بھی اس کو حاصل ہے، خوبصورتیاں بھی لاتا ہے، تو اس کا جو ثمرہ ہوگا، اس کا جو خلاصہ ہوگا، اس کو ہم مقیاس العبارہ کہتے ہیں۔ تو تحریر شروع کرنے سے پہلے 4 طرح کے یعنی 4 ادب کے بڑے مقیاس ہیں، 4 پیمانے ہیں، ان پیمانوں پہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں مقیاس الصورہ ہے، صورہ کا پیمانہ، یعنی کہ آپ کی تخیلات کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا نچوڑ، ٹھیک ہے جی۔
تو وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا مقیاس الفکرہ ہے، یعنی آپ کی عقل کا جو ثمرہ ہے اس کو مقیاس الفکرہ سے تعبیر کیا ہے. اور تیسرا مقیاس العاطفہ ہے، آپ کی کیفیات، شعوری کیفیات کا جو ثمرہ ہے اس کو مقیاس العاطفہ سے. اور چوتھا مقیاس العبارہ ہے، آپ کی فصاحت اور بلاغت کا جو ثمرہ ہے اس کو مقیاس العبارہ سے تعبیر کیا. تو یہ 4 مقیاس ادب کے جو ہیں یہ بھی حاصل ہونے چاہیے. اس کے بعد جی یہاں تک بات ہو گئی. اب 3 ادب کی تعریفات ہم نے کر لیں، 4 عناصر ہم نے پڑھ لیے، اہداف پر جانے کی 3 صفات ہم نے پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے 4 ملکے پڑھ لیے، اور پھر ہم نے 4 ہی اس کے مقیاس بھی پڑھ لیے، 4 پیمانے بھی پڑھ لیے. اب اس کے بعد اس نے شروع کی ہے جی کہ چونکہ کلام عرب عام طور پہ 3 طرح کے کلاموں پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک کلام ہوتا ہے نثر، اور ایک کلام جو ہوتا ہے وہ آپ اس میں نظم یعنی شعر، اور تیسرا جو ہے وہ مسجع سجا ہوتی ہے، یعنی جو ما بین النثر و شعر آپ کو نظر آتا ہے لیکن وہ شعر ہوتا نہیں، تو وہ کلام سجا یعنی جس میں سجا بندی ہو. تو اس نے سوچا کہ اب انہیں تینوں کی تعریفات بتا دینی چاہیے. تو لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ بماذا سمی الکلام المرسل علی سجیتہ لا یقیدہ وزن ولا قید. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس نے تعریف کی ہے جی نثر کی، کہ نثر وہ کلام ہوتا ہے جی کہ جو یعنی بالکل عام حالت میں ہوتا ہے، اور اس میں لا یقیدہ وزن ولا قید، اپنی علی سجیتہ یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے. اگر آپ اس کو یعنی اگر اس انداز سے پڑھیں نا تو علی سجیتہ سمی الکلام المرسل علی سجیتہ، یعنی بے شک وہ ایک قافیہ بندی میں ہی کیوں نہ ہو، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی وزن کی قید رکھی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی وزن موجود ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی قافیہ وغیرہ موجود ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جو وزن و قافیہ سے خالی ہو اور ایک عام حالت پر موجود کلام ہو، اس کلام کو ہم کلام نثر کہتے ہیں. اور آگے ہے جی کہ بماذا سمی الکلام الموزون المقفع، وہ کلام جو کہ وزن جس کا ایک خاص اوزان پہ بھی ہے اور وہ مقفع بھی ہے، یعنی اس میں قافیہ بندی بھی ہوئی ہے، اور اس میں بہور وغیرہ قافیہ پڑھ لیا آپ نے، تو وہ ساری چیزیں جس میں موجود ہوتی ہیں، تو اس کلام کو ہم اس کو ہم شعر کہتے ہیں. یعنی جو کہ سمی الکلام الموزون والمقفع، اس کو ہم شعر سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس میں نا ایک قید کا اضافہ کیا جاتا ہے جو اس نے یہاں پر نہیں کیا، اور وہ قید یہ ہے کہ بماذا سمی الکلام الموزون المقفع بقصدی، یعنی قصداً وہ یہ یعنی لے کر آئے، کیونکہ بعض مرتبہ کوئی کلام مرسل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو شعر بن جاتا ہے، لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا تو وہ شعر نہیں ہے. کلام اگر مصنف کی غرض نثر کی تھی تو وہ شعر نہیں کہلائے گا، تو ارادے سے اس کا صدور ہونا ضروری ہے. تو یعنی ارادے کے ساتھ جو آپ موزون و مقفع کلام لے کے آتے ہیں اس کو شعر کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کہ بماذا سمی الکلام تساوت فیہ الفواصل والقوافی، اس کو سجا کہتے ہیں جی. سجا اس نے کہا ہے کہ کلام جو ہے وہ فواصل کے لحاظ سے اور قوافی کے لحاظ سے جو کلام برابر ہوتا ہے. یہاں پر جو اس نے فواصل اور قوافی ذکر کیے ہیں نا، یہ وہ والے فواصل اور قوافی نہیں، بلکہ فواصل سے مراد یہ ہے کہ اس کی سکون کی، اور قوافی سے مراد جو اس کی جو حرکتیں ہیں اور اس کے جو سکون ہیں، یعنی آخری کلمہ کے اندر اس کی سکونی کیفیات اور اس کی حرکات کی جو کیفیات ہیں وہ برابر ہو جاتی ہیں، تو اس کلام کو ہم کلام سجا کہتے ہیں. سجا یعنی وہ کلام کہ تساوت فیہ الفواصل والقوافی، کہ کلام کی جب اس کا آخر جو ہوتا ہے وہ سکون اور حرکات کے لحاظ سے برابر ہو، یعنی فواصل اور قوافی کے لحاظ سے برابر ہو، تو اس کلام کو ہم کلام سجا کہتے ہیں. اس کے بعد 24 میں جی وہ بتا رہا ہے کہ ما ہی العوامل التی تقوم علیہا نظریہ 3 فی تفسیر الادب. نظریہ 3 نے بہت جو ہے وہ کھپایا ہے. نظریہ 3 کیا ہے؟ نظریہ 3 یہ ایک ادیب گزرا ہے جی، اور فرانس سے اس ادیب کا تعلق تھا، اور نقد کا یہ بڑا ماہر تھا. اور اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے جو ہیپولینٹ 3، اور یہ 1828 میں پیدا ہوا اور 1893 میں اس کا انتقال ہوا. فرانس سے اس کا تعلق تھا، اور اس کا پورا نام ہیپولینٹ 3 ہے. اور اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا ادب کے بارے میں، جو ہے وہ اس کو 3 کا نظریہ کہتے ہیں، نظریہ 3 کہتے ہیں. تو ما ہی العوامل التی تقوم علیہا نظریہ 3 فی تفسیر الادب، ادب کی وضاحت میں جو 3 کا جو نظریہ ہے
وہ کن عوامل پر کھڑا ہے، وہ عوامل بتانے ہیں آپ نے کہ جن عوامل پہ 3 کا نظریہ کھڑا ہوا ہے ادب کی وضاحت میں، ادب کے اندر۔ تو جی وہ 3 عوامل ہیں جس پہ اس کا نظریہ کھڑا ہے، اور اس میں پہلا عوامل میں سے پہلا جنس ہے، اور دوسرا بیہ ہے، اور تیسرا عصر ہے۔ یعنی 3 نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ ادب جو ہے نا اس کے جو عامل آپ نے پڑھا ہے نا، عامل وہ کہ جو اثر انداز ہوتا ہے اپنے بعد والوں میں، اسے ہم عامل کہتے ہیں نا، عوامل کی بعض میں ابھی آپ پڑھتے ہو۔ تو عوامل کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو کسی بھی ادیب کی شخصیت، اس کی تحریر، اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 الجنس، یعنی نیشنلٹی، یعنی جنسیت آپ کی، یعنی کہ جو میں پاکستانی ہوں تو سب سے پہلے جس چیز سے جو میں اگر ادیب ہوں تو جو میری جو متاثر ہوگا تو وہ میں کیا ہوں گا، تو یعنی میں اس لحاظ سے متاثر ہوں گا کہ میری جنسیت، میری نیشنلٹی پاکستانی ہونا ہے۔ تو پاکستانی ہونا یہ میری، آپ نے دیکھا شعراء مہاجرین کو، آپ نے دیکھا کہ وہ ایک جھگیوں سے اٹھے اور امریکہ میں پہنچ گئے، اور وہاں عالی شان بنگلوں میں بیٹھ گئے، باوجود اس سے کہ ان کی جنسیت عربی ہونا تھی، اس لیے وہ اس کیفیت سے باہر نہیں جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، وہ جو عامل اثر انداز ہوتا ہے کسی ادیب پر، تو وہ کیا ہے، وہ اس کی جنسیت ہے، اس کی نیشنلٹی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی البیہ، ماحول، یعنی جس ماحول میں کوئی بھی ادیب پروان چڑھتا ہے، اگر وہ سٹریس کا ماحول ہے، تنگی کا ماحول ہے، کساوت کا ماحول ہے، تو وہی اثرات اس ادیب کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے آپ مختلف ادیبوں کو دیکھیں گے، کسی ادیب کے اندر جو ہے وہ تنگ نظری پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس ماحول سے آیا ہوگا۔ کسی میں فراخی پائی جاتی ہے، کسی میں دین کے بارے میں جو ہے وہ رقیق نظریہ پایا جاتا ہے، کسی میں سختی پائی جاتی ہے، اس کا گھرانہ دیندار تھا، اس میں سختی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیہ سے ہیں، ماحول سے ہیں، کہ جو ادیب کو جیسا ماحول ملے گا وہ اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ اور تیسرا چیز ہے جی عصر، زمانہ، یعنی جس وقت جس دور میں وہ گزر رہا ہوگا تو اس زمانے کا جو ادب ہوگا، اس زمانے کی جو چیزیں ہیں وہ اسی سے متاثر ہوگا۔ یعنی اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو پرانے زمانے کے حساب سے، جیسے وہ کہا جاتا ہے، کہاوت ہے جی کہ وہ یعنی کہ غالب شعر پڑھتا تھا اور لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، تو آج غالب شعر پڑھے تو کوئی بے ہوش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے کے لحاظ سے غالب کا شعر پڑھنا اور لوگوں کا بے ہوش ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ 20 غالب کو روزانہ اپنے فیس بک میں، اسٹیٹس پہ، واٹس ایپ پہ دیکھ لیتا ہے، تو لہٰذا اب وہ اس چیز کی وہ ویلیو ہی نہیں رہی، اس کی وہ چیز رہی ہی نہیں کہ بندہ اس سے اتنا متاثر ہو۔ تو تاثرات کی جو دنیا ہے وہ الگ ہے۔ تو آپ کو جو چیز متاثر کرتی ہے زمانے کے لحاظ سے، یعنی ایک وقت ہوتا تھا جب یعنی یہ چیزیں ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں، اتنی زیادہ عام نہیں تھی، موبائل عام نہیں تھے، تو اس وقت لوگوں کا ایک تجسس ہوتا تھا، ایک شدت ہوتی تھی اس چیز کی کہ جی ہم یہ دیکھ لیں، وہ لیکن جب وہ چیز عام ہو گئی تو وہ ختم ہو گیا۔ تو زمانے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے جو ادیب ہوتا ہے تو اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اب وہ ادیب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنگیں دیکھی ہیں، یا جو عالمی جو جنگ عظیم اول تھی یا دوم تھی، ان زمانے انہوں نے پائے ہیں، تو ان ادیبوں کی تحریروں میں آپ کو وہ رنگ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے شام میں آپ دیکھ لیں، عراق، مصر میں دیکھ لیں، شوقی بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں حریت بول رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے زمانے میں وہ جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی اس کے زمانے میں اسوان بند پہ جنگ ہو رہی ہے، کبھی اس کے زمانے میں ابنائے سویز پہ جنگ ہو رہی ہے، کبھی اس کے، تو اب وہ مصر کی وہ جنگیں دیکھ رہا ہے، مصر کے ان حالات کے ساتھ چل رہا ہے، اس زمانے میں جی رہا ہے، تو لہٰذا اس کا وہ ادب ہے۔ اب اگر ان ادیبوں کو سنو تو اب وہ ادیب سائنس کی بولیاں بول رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو عامل ہے نا، اثر، زمانہ، تو یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو گویا نظریہ 3 کیا تھا جی؟ 3 عوامل پہ مشتمل نظریہ ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے آپ کی نیشنلٹی آپ کو متاثر کرتی ہے، آپ کا ماحول آپ کو متاثر کرتا ہے، اور جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں وہ زمانہ آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ متاثر کرتا ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ اگلا موضوع جو ہے وہ ان تمام موضوعات پر بھاری ہے، اور وہ موضوع ہے جی کہ اذکر نزعات الادب او مدارسہ۔
ادب کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں، اس کے جو نزاعات ہیں، اس کے جو مدارس ہیں، اس کے جو مختلف بنیادی نظریات ہیں، ان پہ بات کریں جی، کہ وہ کتنے مدارس ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو ادب کے مدارس جو ہیں نا جی، اس میں ایک اس نے بتایا مدرسہ کلاسیکیہ، ٹھیک ہے جی، کلاسیکل لٹریچر، اس کو اتباعیہ بھی کہا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ رومانتقیہ، رومانسیہ، رومانویہ، اس کو ابتدائیہ بھی کہا ہے۔ اسی طرح ہے جی کہ المدرسۃ الواقعیہ، مدرسہ واقعیہ، حقیقت پسندانہ لوگوں کا۔ اور چوتھا اس نے کہا ہے جی المدرسہ الرمزیہ، اور پانچواں اس نے کہا ہے المدرسہ السریالیہ، یعنی کہ ما فوق الواقعیہ۔ تو یہ 5 اس نے مدارس جو ہیں ان کا اس نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ہم ان کی تھوڑی سی تفصیلات کی طرف چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنی اس ویڈیو کو مکمل کریں، اس کے بعد پھر ہم تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ، اور جماعتوں کے لحاظ سے اسے ترتیب سے دیکھیں گے کہ جو ہم جن جماعتوں کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں اب تک، جماعت الدیوان، جماعت ابو لولو، مدرسۃ المترجمین، مدرسۃ الالسن، تو یہ تمام جو ہیں یہ کون سا مکاتب فکر جو ہے وہ کس اس سے متاثر ہوا تھا، کلاسیکیہ سے کون متاثر ہیں، رومانتکیہ سے کون متاثر ہیں، اور کون سا نظریہ کہاں سے آیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم اسے ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کو یہ مدارس کی ابتدائی بحث سمجھ میں آئے گی، اس کے بعد پھر ہم اس تفصیل کی طرف بڑھ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ایک ایک کو پکڑ کے کلیئر کریں گے۔ پھر اس کے ضمن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس جو رائد التیار رومانتقی کون ہے، رومانسی کون ہے، رومانوی کون ہے، اور ان میں یہ کس طرح یہ نام کہاں سے نکلے ہیں، اور پھر یہ کہ کلاسیکل لٹریچر کس زمانے سے اس کی آغاز ہے، رومانتکیہ کی کہاں سے ہے، اس ترتیب سے بھی اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا ہو سکے دیکھ لیں جی۔ تو اس میں ہے جی کہ پہلا جو اس نے بتایا ہے وہ ہے جی المدرسہ الکلاسیکیہ۔ مدرسہ کلاسیکیہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ بماذا سمیت المدرسہ التي تحلل العواطف الانسانیہ باصوب عقلی۔ کلاسیکیہ وہ سکول آف تھاٹ ہے ادب کا کہ جس کے اندر شعوری کیفیات کو عقل سے حل کرنے پر غور کیا جاتا ہے، توجہ دی جاتی ہے۔ شعوری کیفیات، عواطف انسانیہ، انسان کی شعوری کیفیات کو باسلوب عقلی، جذباتی انداز سے نہیں بلکہ عقلی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسان، آپ پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں، تو اب آپ کے لیے سمجھنا یہ آسان ہوگا کہ شعوری کیفیات کیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے شعوری کیفیات کے بارے میں، تو عواطف انسانیہ کو عقلی اس اسالیب کے ساتھ حل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں انہیں ہم مدرسہ کلاسیکیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور 17ویں صدی کے اندر، 17ویں، اس میں تفصیل سے بھی آگے چل کے بات ہوگی، ابتداً صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ 17ویں صدی عیسوی جو ہے وہ اس یعنی نظریے کی بنیاد پڑی 17ویں صدی عیسوی کے اندر، اور یہ یورپ سے نکلا یہ نظریہ کہ جب وہاں پر ترقی اور عروج کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے انسانی تخیلات کو، جو ان کے تخیلات تھے، ان کو عقلی اسلوبوں پر حل کرنے کی کوشش کی، کہ اگر کسی نے تخیل کی دنیا میں اڑان بھری ہے تو انہوں نے جہاز بنا کر دکھایا ہے، اگر کسی نے تخیل کی دنیا میں 7 سمندر پار گفتگو کی ہے تو انہوں نے فون بنا کر دکھایا ہے۔ تو انہوں نے عواطف انسانیہ کو اسلوب عقل پر حل کیا ہے، اس کو مدرسہ کلاسیکیہ کہتے ہیں، کلاسیکل لٹریچر۔ تو اسی کو پھر بعد میں عربوں نے لے لیا، اور وہاں سے اب یہ کلاسیکیہ جو ادب ہے وہ چل رہا ہے۔ عقلی بنیادوں پر اس چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہوا میں چھوڑی جاتی ہے بلکہ عقلی اسالیب کے ذریعے اپنے تخیلات کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ متا ازدہر مذہب الکلاسیکی فی الادب، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ فی القرن السابع عشر، 17ویں صدی عیسوی میں یہ نظریہ سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ المدرسہ الرومانتقیہ، مدرسہ رومانتقیہ۔ رومانتقیہ میں کیا ہے جی کہ بماذا سمیت المدرسہ التي تسعى الى التحرر من سلطة العقل وتحریر الوجود الفردی من الوجود الاجتماعی۔ یہ رومانتقیہ جو ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں میرا جسم میری مرضی ہے نا، تو یہ اس ٹائپ کے مائنڈ سیٹ والے لوگ، ٹھیک ہے جی، کہ جو بالکل ہر طرح کی آزادی چاہتے ہیں۔ دراصل رومانتقیہ کا جو لفظ ہے نا، یہ رومان سے نکلا ہے۔ یہ
رومانوی زبان، رومانسیہ یعنی قصہ، ناول، افسانہ، کہانی، تو یہ اس معنی میں رومانوی زبان میں استعمال ہوتا تھا. وہاں سے یہ کنورٹ ہوتا ہوتا رومانتیکیہ میں آیا، تے سی. پھر عربوں نے جب اسے اٹھایا تو انہوں نے تے کو تا سے بدل دیا، کیونکہ آپ نے ابدال پڑھا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابدال کے بارے میں. تو یہ ابدالاً انہوں نے اس کو تا سے بدل کر اسے رومانتیکیہ بنا لیا. تو رومانتیکیہ کا مطلب کیا؟ رومانتیکیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے ماورا ہیں، عقل سے ماورا، عقل کو نہیں درمیان میں لاتے. عقل کیا کہتی ہے یہ نہیں دیکھنا. آزادی ہے جی، جیو، چل کرو، اپنی زندگی جیو. تو یعنی التی تسعی، جو یہ کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ الی التحرر من سلطۃ العقل، عقل کی بیڑیوں سے دور بھاگ جائیں، ان سے آزادی اختیار کریں، راہ فرار اختیار کریں. اور وتحریر الوجود الفردی من الوجود الاجتماعی، اور معاشرے سے، اجتماعیت سے نکلیں اور فردی وجود کی طرف آئیں. لوگ لاکھ ملامت کرتے رہیں، آپ اپنے کپڑے چھوٹے کر دیں، لوگوں کی ملامت کی کیا پرواہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ رومانتیکیہ ہے. رومانتیکیہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں لوگ کیا کہیں گے، آپ نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں، نہیں، بلکہ آپ آزادی زندگی جئیں، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ الی التحرر من سلطۃ العقل، عقل کی بیڑیوں سے نکلیں، انہیں توڑ دیں اور آزاد ہو جائیں. اور وہ تحریر الوجود الفردی من الوجود الاجتماعی، اور جو ہے وہ فرد کی آزادی چاہتے ہیں، اجتماعی اس وجود سے، معاشرے سے نکل کر فرد کی آزادی چاہتے ہیں. ہم بہت ساری معاشرتی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، ہمارے ساتھ والدین ہوتے ہیں، شادی کے بعد ساس سسر ہوتے ہیں، اور بہت سارے رشتے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، آپ آزاد ہیں، آپ کو آزادی چاہیے، جس طرح کہ یورپ کا پورا ماحول ہو چکا ہے. تو یہ ہے جی مدرسہ رومانتیکیہ. سر اس جی، ہاں جی، سر جی یہ کون ہے بانی؟ جی میں اس طرف آ رہا ہوں، میں اس پہ ابھی تفصیل سے بات کروں گا. میں نے تو کلاسیکیہ کا بھی بانی نہیں بتایا ابھی. جی اس کے بعد ہے جی کہ بماذا سمیت المدرسہ التي تتعلق بالواقع وتصدف عن الاستغراق فی الاحلام. المدرسۃ الواقعیہ، حقیقت پسندانہ سوچ کے حامل لوگ، مدرسہ واقعیہ والے، یعنی وہ لوگ کہ جو خواب اور خیال کی جو دنیا ہے اس دنیا سے بیزار ہیں. یعنی کہ المدرسہ التی تتعلق بالواقع، جو حقیقت پسندانہ ہیں، وہ تصدف، اور بیزار ہیں، عن الاستغراق فی الاحلام، خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہنے سے بیزار ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت پسندانہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں المدرسہ الواقعیہ. اس کے بعد جی اگلا ہے جی المدرسہ الرمزیہ. مدرسہ رمزیہ کیا ہے؟ مدرسہ رمزیہ کہ بماذا سمیت المدرسہ التي تعبر عن حالات غامضة متبعا طریق الصور والالفاظ. رمزیہ یعنی وہ مکتبہ فکر کے جو نشانیوں کے ذریعے اور علامات کے ذریعے مختلف چیزوں کو بیان کرنے اور ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی فکر میں لگتے ہیں. یعنی التي تعبر عن حالات غامضہ، یعنی بہت باریک بین کیفیت کو بیان کرتے ہیں، متبعاً طریق صور کے طریق میں اور الفاظ کے طریق میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، ایک ٹرینڈ آیا تھا پہلے گیم کی صورت کے اندر، شکلوں سے بہت بڑی بڑی چیزیں وہ مطلب سمجھا دیا کرتے تھے، بتا دیتے تھے. ابھی بھی اگر آپ باہر دنیا کے میوزیم وزٹ کریں، اپنے پاکستان کے میوزیم اگر کسی میں چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اگر آپ کو فوجیوں کے میوزیم میں جانے کا اتفاق ہو تو وہ ایک تصویر لگی ہوگی دیوار پہ، اور وہ آپ کو بتائیں گے جی دراصل یہ اس کے پیچھے یہ واقعہ ہوا تھا جی، یہ یوں ہوا تھا، یہ ہوا تھا. تو اس کو انہوں نے تعبیر کیا ہے اس انداز سے، جیسے مثلا ایک لڑکی ہوگی، اس کے خون لگا ہوا ہوگا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پنجہ، جس طرح کے بہت ساری اس طرح کی مطلب کافی ساری چیزیں ہیں، تو اس نے وہ پکڑا ہوگا تو وہ بتائیں گے جی دراصل اس کے پیچھے فلانویں صدی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ یوں ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے اسے تصویری شکل میں یہ دیکھیں یوں بیان کر دیا. تو اس طرح یعنی کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے پوری دنیا کے اندر، اس طرح ہوتا ہے. مختلف میوزیم جو ہیں ان میں مطلب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ پشاور والا جو واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول والا، تو ٹرکوں کے پیچھے جو ہے وہ بچے بنے ہوئے اور اس طرح کھڑے ہوئے دہشت گرد بنا کے اور اس کو پورے کو ظاہر کیا ہوا. تو یعنی یہ یعنی ایک اس کو کہتے ہیں
مدرسہ رمزیہ، یعنی اشاروں کی مدد سے آپ اپنے معاف ضمیر کو یعنی بیان کر جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں، یعنی یعنی اس مدرسے کا نام یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت باریک بین حالات کو، حالات غامضہ کو اس انداز سے پیش کر دیتے ہیں، مطلب صور کے ذریعے، تصویروں اور الفاظ کی، یعنی تھوڑے سے لفظوں کے اندر اس کو ایسے واضح کر دینا، تو یہ جو ہے اس کو مدرسہ رمزیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی مدرسہ السریالیہ۔ مدرسہ سریالیہ، اس کے پیچھے ایک تعلق بھی بن رہا ہے کہ بماذا سمیت المدرسہ التي تعرف بآلیت نفسیت اور صرفت تہدف الی التعبیر، صرفت تہدف الی التعبیر، یعنی اس مدرسے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ تعرف بآلیت نفسیہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر کی اس حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، اس شخصیت کو پہچان لیتا ہے، اس یعنی مشین کو پہچان لیتا ہے، یا جو آپ اس کا ترجمہ کریں کہ صارفتاً تہدف الی التعبیر، کہ کوئی ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ جو تعبیر کا جو ہدف ہے اس پر مکمل پہنچ جاتا ہے، اس کو وہ بیان کر جاتا ہے۔ اس کو مدرسہ سریالیہ کہتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ سریالیہ جو ہے یہ آپ کا جو پیچھے ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں مکاتب فکر، اس میں سے جو مدرسہ رومانتیکیہ ہے اس کی تھوڑا سا قریب پڑتا ہے، وہاں پر جا کر میں اس کی تفصیل سے وضاحت کروں گا۔ آگے وہ کہہ رہا ہے جی کہ القصہ، التاریخ، الرسالہ، الخطابہ، المقالہ، یہ سب کیا ہیں جی؟ یہ نثر کے فنون میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور الغناء، الملحمہ یا ملحمہ، اور اسی طرح المسرحیہ، تو تعلیم ہی من فنون الشعر، اس نے مسرحیہ کو فنون شعر میں ڈال دیا ہے، لیکن مسرحیات شعری بھی شروع ہوئے تھے، جیسے کہ احمد شوقی نے مصریہ کلیوباترا کے نام سے شعری انداز میں ایک تمثیلی شروع کیا تھا، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی شروع ہوا تھا، لیکن عام طور پہ جو مسرحیات ہے وہ نثر کا فن ہے، اسے شعر میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تو انشاءاللہ جی یہ